آپ کی لوجک پہ جائیں تو نمازوں کی قضا ہونی چاہیے تھی، روزہ تو چھوٹی عبادت ہے۔ اور یہ پھکی جو تھی نا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حنیفہ کو دی تھی ایک دفعہ۔ امام حنیفہ جو تھے نا وہ کئی معاملات میں اجتہاد کرتے تھے نا، تو امام جعفر کو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے یہ ایگزامپل سامنے رکھی کہ بتاؤ پیشاب زیادہ نیڈس ہے یا منی، اور پھر یہ والا مسئلہ ڈسکس کیا عورتوں والا۔ تو انہوں نے پھر کہا بیٹا میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت میں نقل پہلے ہے اور عقل بعد۔ عقل پہ جائیں تو جن عورتوں کے جو پیریڈز میں ایام حیض میں چھوٹے ہوئے جو نمازیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں، اور جو لوگ نقل پہ نہیں چلتے رہے انہوں نے یہ کیا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ عورتیں مخصوص ایام میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں وہ پڑھیں گی، تو آپ نے فرمایا تو مجھے حروریہ میں سے لگتا ہے۔ حروریہ خوارج کو کہا جاتا ہے، یہ ایک گاؤں تھا جہاں سے یہ خوارج کا فتنہ اٹھا تھا۔ تو آپ نے مجھے تو حروریہ میں سے لگتا ہے۔ خوارج جو ہے نا وہ عورتوں کو نمازیں بھی پڑھواتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، آپ کی لوجک میں جائیں تو نمازوں کی قضا ہونی چاہیے، روزوں کی قضا نہیں ہونی چاہیے عورتوں کے بارے میں۔ اور یہ جو پھکی ہے نا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو آسمانوں کی طرف تھوکتا ہے اس کا تھوک اس کے منہ پر آتا ہے، یہ اسی طرح ہی ہے۔ کیا اس نے کسی کتاب کا حوالہ دیا؟ نہیں، کیا بلکہ جھوٹا واقعہ گھڑا ہے۔ ایسے جھوٹے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ کوئی حوالہ نہیں دیا، بلکہ واقعہ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی حضرت امام باقر سے، امام جعفر سے نہیں۔ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی امام باقر تھے، المتوفی 114 ہجری۔ ان سے ملاقات ہوئی تو کچھ لوگوں نے پہلے ہی آپ کے کان میں یہ حسد والی باتیں بھر دی تھی، کیونکہ حاسد تو ہر زمانے میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقل پہ چلتے ہیں، نقل پہ نہیں چلتے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے اس طرح کو سنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ ہمارے نبی علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، ہم آپ کا بہت ادب کرتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی عرض کی کہ میری پہلی عرض ہے کہ عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں کتنا ہے؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نصف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں عقل پہ چلتا تو میں یہ حکم دیتا کہ عورت اور مرد کا حصہ برابر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کمزور ہے عورت، مرد تو قوی ہے، لیکن مرد کو دگنا ہے عورت کے مقابلے میں۔ میں عقل پہ نہیں چلتا، میں نبی علیہ السلام کے دین پر چلتا ہوں۔ دوسری عرض یہ کی کہ کیا نماز کی زیادہ فضیلت ہے یا روزوں کی؟ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز زیادہ فضیلت ہے روزوں پر۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں عقل پہ چلتا، میں قیاس پہ چلتا، میں نقل کو چھوڑتا تو میں عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ نمازوں کی قضا کریں، روزوں کی قضا نہ کریں، بلکہ میں آپ کے نانا کے دین پر اور نانا کی حدیث پر عمل کرتی ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ روزوں کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی۔ میں عقل پہ نہیں چل رہا، میں قیاس پہ نہیں چل رہا، میں تو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چل رہا ہوں کہ روزوں کی قضا ہے، حالت حیض میں عورتوں کے روزے جو رہ جاتے ان کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں۔ تیسری عرض آپ نے یہ کی امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ یہ بتائیں کہ عرض ہے کہ زیادہ ناپاک پیشاب ہے یا منی ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیشاب۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں عقل پہ چلتا، نبی علیہ السلام کے دین کو چھوڑتا، قیاس پر جاتا، تو میں یہ کہتا کہ جب پیشاب کر رہے ہیں تو آپ غسل کر لیں، کیونکہ زیادہ ناپاک یہ پیشاب ہے۔ تو میں عقل پہ نہیں چلتا، میں نقل پہ چلتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جب غسل اس وقت فرض ہوگا جب منی نکلے گی، جب میاں بیوی آپس میں ملیں گے، اور پیشاب کرنے سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پر غسل فرض ہے، صرف پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو میں تو نقل پہ چل رہا ہوں، تو میں تو قیاس پر اس طرح عقل پہ نہیں چل رہا۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، آپ کا ماتھا چوما، فرمایا لوگوں نے مجھے، حاسد لوگوں نے مجھے اس طرح کی باتیں بتائی ہیں، بالکل آپ ٹھیک ہیں، یہ صحیح واقعہ ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور کتابوں کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امام احمد بن مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المتوفی 568 ہجری 568 ہجری ان کی کتاب مناقب الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئٹہ سے چھپی ہے، اور مکتبہ اسلامیہ نے چھاپی ہے 1407 ہجری میں۔ ابو زہرا محمد احمد مصطفیٰ
उन्होंने ये अल-मुतवफ़ा 1974 उनकी किताब है अबू हनीफा हयात व असरू के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी और ज़माना दारुल फ़िक्र अल अरबी बैरूत से छपी है। उसमें ये वाक़या मौजूद है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात इमाम जाफ़र सादिक से नहीं, इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह से हुई है। और आगे हदीस पर किस तरह झूठ बोला कि एक बंदा आया, उसने पूछा कि औरतों पर जो हैज़ वाले दिनों में नमाज की कज़ा होगी या रोज़ों की, तो आपने फरमाया कि तू तो हरूरिया में से लगता है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो कोई बंदा नहीं था, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शागिर्दा मुआज़ा थी, और इसने कहा कि तू हरूरिया में से लगता है, बल्कि वहाँ ये है कि क्या तू हरूरिया में से है, सवालिया निशान है। ये मुस्लिम मेरे सामने कहता है इल्मी किताबी ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला और कोई दलील पेश नहीं की, कोई हवाला पेश नहीं किया। हमने आपको हवालों से बात बताई और दिखाई। मुस्लिम में हदीस है, आप हदीस पढ़ सकते हैं, 761 नंबर हदीस है और 762 नंबर हदीस है। हज़रत मुआज़ा कहती है, मैंने अर्ज़ किया कि क्या औरतें नमाजों को कज़ा करेंगी या रोज़ों की कज़ा करेंगी? आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया आ हरूरियतुन अंती। अब देखें सवालिया निशान है, क्या तुम अंती, और साहब अंती ये मुज़क्कर के लिए नहीं होता, मुअन्नस के लिए होता है। अगर आपने अरबी थोड़ी सी पढ़ी होती तो कहते हैं कि बंदा आया, ये मुआज़ा बंदा नहीं है। या आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शागिर्दा हैं। आ हरूरियतुन अंती, क्या तू हरूरिया में से? सवाल है, इसने कन्फर्म कर दिया कि एक खारजी आया, नऊज़ बिल्लाह, एक बंदा आया वो खारजी था। इसने कन्फर्म उस बंदे को खारजी करार दे दिया। वो बंदा भी नहीं था और ना वो खारजी था, बल्कि वो हज़रत मुआज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शागिर्दा। तो फिर आपने ये फरमाया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है। तो एक तो हदीस पर झूठ बोला और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोला। जो चांद की तरफ मुंह करके थूकते हैं उनका थूक उनके चेहरे पर आता है। और ये सारी बातें इसलिए कि इसके दिल में बुग़्ज़ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, मुहद्दिसीन फुक़हा और अहनाफ का बुग़्ज़ है। उस बुग़्ज़ की वजह से इसे हदीसें भी नज़र नहीं आती। अंती, क्या तू, मुअन्नस का सीगा, कहता है वो मर्द आया, और सवालिया क्या तू हरूरिया में से है, और इसने पक्का उसको खारजी बना दिया। अल्लाह ताला ऐसे शरीरों के शर से आपको बचाए। इल्मी किताब इस तरह नहीं होते, पूरा हवाला देते हैं। बताओ किस किताब में लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको फक्की दी? ये बदतमीजी वाले अल्फाज हैं इतने बड़े इमामों के लिए। एक झूठ, दूसरा बदतमीजी, बद अखलाकी। ऐसे लोगों की पैरवी करने से आप भी बद अखलाक बन जाएंगे, आप भी झूठे बन जाएंगे। ऐसे झूठे लानती लोगों से आप परहेज करें। अल्लाह आपको ऐसे शरीरों के शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।